ایمان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردہ نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين أنا نبي بعد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیو بزرگو، ہم لوگ دو لفظ استعمال کرتے ہیں بیانوں میں، باتوں میں، دو لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک لفظ ہے ایمان اور ایک لفظ ہے اسلام. ایمان سے بنا ہے مومن اور اسلام سے بنا ہے مسلمان. یہ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں. ایمان انسان کے دل کا کام ہے اور اسلام انسان کے دوسرے اعضاء کا کام ہے. اسلام کا مطلب ہوتا ہے انسان جو اعمال کر رہا ہے، جیسے انسان کی پیشانی اللہ کے سامنے کرتی ہے، زبان کے ذریعے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم لوگ کہتے ہیں. تو اسلام کے اعمال اپنے اعضاء سے بچا لانا، ہاتھ پیر زبان وغیرہ سے بچا لانے کو اسلام کہتے ہیں. اور ایمان جو ہے وہ دل کا کام ہے اور دل کے اندر ہوتا ہے یقین. یقین اس بات کا کہ اللہ ایک ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس بات کا یقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے. آخرت کا یقین ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اس کا یقین ہے، جنت ہے جہنم ہے. یہ جو یقین ہے اس یقین کی جگہ ہے دل. اس یقین کو کہتے ہیں عقیدہ. انسان کے دل میں جو یقین بیٹھا ہوا ہے مذہب کے تعلق سے، دین کے تعلق سے. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو یقین ہو کہ اللہ کی ذات ہے اور وہ اللہ ایک ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، نبی ہیں. قیامت آنے والی ہے، قیامت کے بعد جنت ہوگی جہنم ہوگی. یہ تمام یقین کی باتیں ہیں. ان تمام یقین کی باتوں پر یقین لانا ضروری ہے. ان کو عقائد کہتے ہیں اور اس یقین لانے کو کہتے ہیں ایمان. ہمارے دل کا اگر ایمان مضبوط ہے، یقین مضبوط ہے، تو ہی ہم مومن کہلا سکتے ہیں. دل کا یقین اگر مضبوط نہیں تو چاہے ہم جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں،
ظاہری اعضاء سے جتنے بھی اعمال کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہاتیوں کا ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی۔ اللہ کے رسول نے انہیں تبلیغ فرمائی، عقیدے کی، ایمان کی باتیں بتائی اور بہت سارے اعمال کرنے کو کہے۔ تو وہ لوگ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ہمارا ایمان اب مکمل ہو گیا۔ تو چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں قُلْ لَا تُؤْمِنُوا أَسْلَمْتُ قُلْ لَا تَقُولُوا آمَنَّا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ان لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یوں کہو کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے۔ مطلب یہ ہوا کہ ابھی تمہارا جو عقیدہ ہے، ابھی جو تمہارا یقین ہے وہ مضبوط نہیں ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ ہاں ابھی زبان سے تو تم کہہ رہے ہو، زبان سے تم کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو تمہارا اسلام ابھی زبان تک ہی ہے، زبان سے اتر کر ابھی تک دل میں نہیں اترا، اس لیے اپنے آپ کو ابھی مومن مت کہو، ابھی یہ کہو کہ مسلمان ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب تک دل کے عقیدے مضبوط نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان عقیدوں کی مضبوطی کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ انسان نے گھر بنایا، بہترین گھر بنایا، اچھی سے اچھی لائٹ لگائی، قیمتی سے قیمتی پنکھا لگایا، اے سی لگوایا، سب کچھ کر لیا، لیکن مین پلک اس نے جو ہے میٹر سے لگایا نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بہترین پنکھا بھی ہوا دینے والا نہیں، اے سی بھی ٹھنڈک دینے والا نہیں، اس لیے کہ جو مین کنیکشن ہے وہ ابھی جڑا ہوا نہیں۔ تو ایمان کا مطلب ہے مین کنیکشن۔ جب تک مین کنیکشن جڑے گا نہیں، یعنی جب تک انسان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، انسان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو اس وجہ سے انسان اپنے عقیدوں کی حفاظت کرے، اور عقیدوں کی حفاظت تبھی انسان کر سکتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ بھائی عقیدے کیا ہونے چاہیے۔ چنانچہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بہت ہی اہم عقیدے کو سمجھنے کے لیے بیٹھے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم لوگ سب سے بڑا عقیدہ اسلام کا ہے توحید۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی سے انسان کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ جب ہم نے اللہ کو مانا تو اب ایک سوال دماغ میں ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے کیا ہے، اللہ کی چاہت کیسی ہے؟ تو اس کی وجہ سے ایک عام انسان تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا اس کا، لہذا اس کے درمیان کا واسطہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان کا واسطہ بنایا ہے کچھ ایسے انسانوں کو جن کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول انسانی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان نبی اور رسولوں پر، ان انسانوں پر اپنی مرضی کی چیزیں بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کس کی بات کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نامرضی کس بات سے فرماتے ہیں۔ تو یہ جو راستہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان کا، جسے ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے، نبی بھیجے اور بہت سارے رسول بھی بھیجے۔ اب اس کے اوپر ایمان ہمیں لانا ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 23 سے 24 انبیاء علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے انبیاء تھے، کتنے رسول تھے، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 8000 رسول تھے نبی کے،
اور بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سوالات انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے۔ اب ہمارا عقیدہ اس بارے میں یہ ہے کہ جن رسولوں کو اور جن نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، ہم ان کے اوپر نام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رسول ہونے اور نبی ہونے پر ایمان لاتے ہیں نام کے ساتھ۔ اور جن نبیوں کا اللہ نے نام نہیں لیا، جن رسولوں کا نام نہیں لیا، ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ہم ان تمام کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں رسالت کا عقیدہ، رسولوں کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ یہاں پورا نہیں ہوتا، یہ عقیدہ پورا ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ ہم رسولوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور عقیدہ اس وقت پورا ہوگا جب ہم یہ مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کا جو سلسلہ شروع فرمایا، اس کی سب سے آخری کڑی ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول ماننا، یہ ہے عقیدہ رسالت کا مکمل عقیدہ۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے اور آپ کو آخری رسول نہیں مانیں گے تب تک انسان کا ایمان پورا نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی تاکید سے بتایا ہوا عقیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنایا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا زمین سے کنیکشن ختم ہوا ہے، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کے پاس نہیں آتے۔ شب قدر میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر آتے، عبادت کرنے والوں کو دیکھ کر چلے جاتے، لیکن کسی انسان سے اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کانٹیکٹ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے۔ یہ ہے عقیدہ پورا رسالت۔ تیسرا جو سب سے اہم عقیدہ ہے وہ ہے قیامت۔ ہم اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ مر کر انسان ختم نہیں ہوگا، بلکہ مر کر انسان بڑی زندگی جینے کے لیے واپس زندہ ہوگا۔ مرنے کے بعد کی زندگی ہے جسے ہم قیامت کہتے ہیں، مرنے کے بعد والی زندگی کہتے ہیں۔ یہ تین عقیدے ہیں سب سے اہم، ایک اللہ کی توحید کا، دوسرا رسالت کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بہت سارے ہیں، رسول بہت سارے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول۔ تیسرا عقیدہ جو سب سے اہم ہے وہ قیامت۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عقیدے ہیں، لیکن یہ تین عقیدے سب سے اہم ہیں۔ اب اس میں جو بیچ کا عقیدہ وہ عقیدہ بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے ہم آئے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی اس عقیدے کو اتنا مضبوطی سے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ انسان کتنا بھی گیا گزرا ہوگا، وہ اللہ کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، اور کوئی دعویٰ کر بھی دے تو ایک عام انسان اس کو کیوں مانے گا کہ تو اللہ ہے؟ اس لیے کہ میرے جیسے تیرے ہاتھ ہے، میری جیسی تیری زبان ہے، میرے جیسا تو بھی کھانا کھاتا ہے، تیرے میرے میں فرق نہیں ہے کہ تو اللہ کیسے اور میں کیسے بنتا۔ تو اللہ کا دعویٰ کرنے والے بہت کم انسان ہوتے، بلکہ بیوقوف بھی انسان اللہ کا دعویٰ کر سکتا ہے، جیسے فرعون نے دعویٰ کیا۔ ہاں ایک عام انسان، نبی بھی ایک انسان ہوتا ہے۔ اب ایک انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں تو میں بھی رسول ہوں۔ اس لیے ایک انسانوں میں بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول ہیں، ہم نبی ہیں۔ تو ایک عام انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں بھی اس مرتبے تک پہنچ سکتا ہوں، اس لیے اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات اخبار پڑھتے ہیں، آج کل بہت سارے مسئلوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ چلا ہوا ہے۔ حکومت کی ایک بہت بڑی وزیر، اس نے آندھرا پردیش کے وقف بورڈ کے اوپر غصہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے
کہ ہندوستان کے اندر جو قادیانی لوگ ہیں ان کو تم نے جو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تم ان کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ اب آپ سوچیے کہ ان کو ان سے کیا تعلق ہے، غیر مسلموں کو قادیانیوں سے کیا تعلق ہے؟ لیکن اس کے پیچھے پوری دنیا کی طاقت لگی ہے، اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کی طاقت لگی ہے۔ لہٰذا وقف بورڈ کے اوپر وہاں کی وزیر یہ آبجیکشن لیتی ہے کہ تم آندھرا پردیش کے وقف بورڈ پر آبجیکشن لیتی ہے کہ تم نے جو قادیانی کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے، اس کے اوپر تم کو سزا ملے گی، تم کو جو ہے اس کے اوپر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس عقیدے پر بولنا کتنا ضروری ہے۔ اب آپ نے اخبار پڑھا ہوگا، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ بھائی قادیانی ہے کون، تو بھی ظاہر کے اندر ایک شک ہو جاتا ہے کہ یہ وزیر نے جو اتنی بڑی بات کہی کس کے مطابق کہی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی قادیانی کیا چیز ہے، ہمیں شک نہیں ہوتا، ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں ہاں ہم پہلے سے ہی مسلمان نہیں مانتے، اس لیے چلو اس نے کہا ہو تو ان کے دوست اس لیے اس نے کہا ہو۔ لیکن بہت سارے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ قادیانی کیا ہے، تو اب وزیر کے بیان سے ان کو شک ہو جاتا ہے۔ اب ایسے شک کے موقع پر اس عقیدے کو بیان کرنا کتنا ضروری ہے، اس لیے اس عقیدے کو اتنی مضبوطی کے ساتھ بیان کیا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جس وقت انگریز آیا تھا، انگریز نے جو سب سے بڑی پالیسی اختیار کی تھی، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ اس نے ہندو مسلم کو لڑوایا، مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے اس نے بنائے۔ مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑا فرقہ جو اسلام سے ہی خارج ہو رہا ہے، اسلام سے ہی نکل رہا ہے، اس نے جو بنایا ہے وہ ہے قادیانی کا فرقہ۔ ایک آدمی کو کھڑا کیا اس نے جو شکل سے کسی طرح انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا، ایک آنکھ سے معذور تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کو اس نے کھڑا کیا اور اس نے پیسہ دے کر، پاور دے کر، پوری جو طاقت اس کو دے کر اس کو اعلان کروایا کہ مجھے نبی مان، میں آخری نبی ہوں۔ حضور آخری نبی نہیں بلکہ میں آخری نبی ہوں۔ اس کے پیچھے پوری دنیا کی طاقتیں ہیں۔ ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد انگریزوں کی اس کی جو مدد تھی وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی۔ آج ملک پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا اگر کہا جائے سب سے زیادہ جو پاورفل فرقہ ہے، ماں کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، دشمنوں کی تائید کے اعتبار سے، ان کی مدد کے اعتبار سے، یہ قادیانی کا فرقہ۔ امریکہ کی طاقت اس کے پیچھے لگی ہوئی، انگلینڈ کی طاقت اس کے پیچھے لگی ہوئی، یہاں تک کہ اسرائیل کی بھی طاقت اس کے پیچھے لگی ہوئی۔ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے اس عقیدے کو ختم کیا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس عقیدے کے اوپر مار ماری جائے، مسلمانوں کے درمیان اس عقیدے کو لے کر شک پیدا کیا جائے، مسلمانوں کے درمیان اس عقیدے کو مشکوک کر دیا جائے، اور مسلمان جب ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ دھو لیں گے پھر ان کے ہاتھ میں کچھ رہتا ہی نہیں، پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تو جب مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے تو مسلمانوں کی صفی سے نکل جائے گا۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی طرح ہمارا یہ عقیدہ اپنی جگہ سے نہیں ہے، ہمارے اس عقیدے میں بالکل کچھ چھوٹی سی بھی درار نہ پڑے۔ اگر اس عقیدے کے اندر تھوڑا سا بھی ہمارا کچھ ہو گیا تو یاد رکھیے کہ کل قیامت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر ہمیں نصیب نہیں ہوگا اگر ہم نے اس عقیدے کے اندر تھوڑا سا بھی شک کرا۔ اس لیے اس عقیدے کو مضبوط کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ایک بہت بڑا آدمی
مسیلمہ کذاب، اس نے جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلی لڑائی لڑی ہے اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے لڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے آخری زمانوں میں، تو یمن کی جانب سے اس آدمی نے اللہ کے رسول کو خط لکھا تھا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اس لیے آدھا عرب آپ لے لو، آدھا عرب میں لے لیتا ہوں۔ اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زمانے میں چل رہے تھے، آخری وقت چل رہے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن اللہ کے رسول نے اشارہ کر دیا تھا کہ اس فتنے کو ختم کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور کے انتقال کے فوراً بعد یہ آدمی اپنے پر نکال کے کھڑا ہو گیا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میری بات مانو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلی لڑائی لڑی ہے اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے لڑی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بڑی تعداد اس آدمی کے ساتھ لڑائی کے لیے گئی، جہاد کے لیے گئی، اور اس لشکر میں، مسلمانوں کے لشکر میں ہزاروں حافظ تھے۔ تقریباً اس لڑائی میں 1000 حافظ لوگ شہید ہوئے۔ اس عقیدے کی حفاظت میں تقریباً 1000 حافظ شہید ہوئے۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت وحشی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا غزوہ احد۔ اللہ کے رسول کو اس کا بہت درد تھا کہ میرے چچا کو اس آدمی نے مارا۔ اب وہ مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت وحشی حضور کی خدمت میں آئے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑا قصور انسان کا معاف کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی شہادت بھی معاف کر دی۔ بس ان سے اتنا کہا کہ دیکھو تم کو دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے، اس لیے میرے پیچھے بیٹھنا، میرے سامنے مت ہے۔ حضرت وحشی کے دماغ میں یہ بات تھی کہ جب میں نے حضور کے سب سے چہیتے انسان کو مارا ہے تو میرا یہ زندگی کا آخری ہدف ہے، نشانہ ہے، مقصد ہے میرے زندگی کا کہ حضور کے جو سب سے ناپسندیدہ آدمی ہے، حضور کا جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی ہے، میں اس کو ماروں گا۔ چنانچہ اس لڑائی کے اندر حضرت وحشی بھی شریک تھے۔ انہوں نے کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کیا، اس لڑائی کے اندر وہ بالکل چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمہ کذاب کے اوپر نظر رکھے بیٹھے ہوئے۔ احد کی لڑائی میں بھی وہ آئے تھے، لڑائی کے اندر انہوں نے کسی دوسرے مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ مقصد لے کر آئے تھے حضرت حمزہ بھائی، کیونکہ ان کو انعام مل رہا تھا آزادی کا۔ ان کے آقا نے کہا تھا کہ اگر تم نے حمزہ کو مارا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو لڑائی کے ارادے سے آئے نہیں تھے وہ احد میں بھی، اور اس لڑائی میں بھی وہ شریک ہوئے تھے صرف مسلمہ کذاب کو ختم کرنے کے۔ تو جس طرح کا وار انہوں نے حضرت حمزہ پر کیا تھا اسی طرح کا وار اس نے مسلمہ کذاب پر کیا، اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر، اور انہوں نے کہا کہ اب میری زندگی کا مقصد حل ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے، تب سے لے کر یہ مرزا غلام احمد قادیانی تک ہزاروں لوگ آئے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی میرے بعد کئی لوگ آئیں گے جھوٹے، دجال، دھوکہ دینے والے، جو لوگوں کو اس بات پہ یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، ان لوگوں کی بات مت مانو۔ تو ان دونوں کے درمیان ہزاروں لوگ آئے جو نبی کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن جو اثر پہلے آدمی کا تھا اس کو بہت بڑا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت طاقت کے ساتھ اسے ختم کر دیا۔ اور یہ جو آخری آدمی آیا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، مر کر اسے بھی 120 سال ہو رہے، بلکہ 130 سال ہو رہے، لیکن اس کے پیچھے دنیا کی بڑی طاقتیں لگی ہوئی، اس لیے یہ آدمی ختم نہیں ہوا، اس کا مشن ختم نہیں ہوا۔ دن بدن طاقت کے بل بوتے پر، پیسوں کے بل بوتے پر یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بن چکا ہے، اس وقت مسلمانوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اس لیے اس کے پیچھے اتنی محنتیں کی جاتی ہیں کہ بھائی اس عقیدے کی حفاظت۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب پر ہزاروں لوگوں کے بیانات آتے ہیں، لوگ جس کا چاہے بیان سنتے، ہر بولنے والا اللہ نے اسے زبان دی ہے تو کچھ بھی بول رہا ہے،
اور سننے والے اللہ نے کان دیے تو کچھ بھی سن رہے ہیں، انہیں یہ پتا نہیں کہ مجھے کیا سننا چاہیے، بولنے والے کو پتا نہیں کہ مجھے کیا بولنا چاہیے، بلکہ بولنے والا تو اس کو سمجھ رہا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس وجہ سے گمراہ پھیلان ہے، لیکن سننے والے اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہمیں کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے۔ اتنے چالاکی سے وہ لوگ اپنا عقیدہ پھیلا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری قلعے کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ان کی چالاکی ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہوتی ہے عام طور پر کہ دیکھیے آپ بیان سن رہے ہیں یوٹیوب پر، بہت اچھی بات ہے، حالات سدھارنے کے اعتبار سے نماز کے بارے میں سنیے، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں سن رہے ہیں، سنیے، لیکن اگر کوئی انسان عقیدے کے تعلق سے بیان کر رہا ہے، بیان جو ہے اگر عقیدے کی تعلق سے ہے تو آپ پہلے اطمینان کر لیجیے کہ بیان کرنے والا واقعی صحیح عقیدہ بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر عمل باطل ہو گیا، عمل خراب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ عقیدہ خراب ہوا تو یاد رکھیے کہ اس عقیدے کی خرابی کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہماری حاضری نہیں ہو سکتی، اس لیے عقیدے کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے۔ عقیدہ جتنا محفوظ ہوگا انسان کا اتنا ایمان محفوظ ہوگا۔ اب میں چند باتیں اس عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی، ایک جو قادیانی میں جو پیدا ہوا تھا وہ کسی طرح بھی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں ان نبیوں کے بھیجنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الگ ہے، اور یہ آدمی جو آیا آخری میں یہ ایک الگ طریقے سے ہی نبی بنا۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے وہ تمام نبیوں کے نام ایک ہیں، ابراہیم، محمد، اسماعیل، یحییٰ، یہ نبیوں کے نام ہیں، یہ ایک نام ہے، کسی بھی نبی کا نام ڈبل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے کسی بھی نبی کا نام ڈبل نہیں، لیکن یہ آدمی کا نام ہے غلام احمد، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آدمی نبی نہیں۔ دوسری بات، نبوت یعنی نبی بننا اور رسول بننا یہ کوئی جاب نہیں یا کوئی مرتبہ نہیں ہے کہ انسان محنت کر کے اسے حاصل کرے، اسے انسان بزرگ بنتا ہے، نیک بنتا ہے، تو نیک بننا اور بزرگ بننا یہ انسان کے عمل سے، انسان جتنا نیک عمل کرے گا ترقی کرتے کرتے نیک بنے گا، بزرگ بنے گا، لیکن نبی ہونا یہ انسان کے عمل پر نہیں کہ انسان عمل کرتے کرتے ترقی کر کے نبی بن جائے گا۔ غلام احمد قادیانی نے جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں مسلم ہوں۔ پھر چند سالوں کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری بات ہو رہی ہے، مجھے الہام ہو رہا ہے، میں اللہ کا نیک بننا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، پھر آخری سیڑھی رہ جاتی ہے میں رسول ہوں۔ یہ سیڑھی چڑھ کے وہ اوپر پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو سیڑھیوں کی طرح نبی نہیں بنایا کہ بھائی چلو نیچے سے کوشش کرتے کرتے محنت کرتے کرتے ترقی کر کے، جیسے ایک انسان ہے سرکاری نوکری میں، سرکاری نوکری کے اندر انسان ترقی کرتے کرتے اوپر پہنچتا ہے۔ نبوت کا مقام اور رسالت کا مقام ایسا نہیں ہوتا کہ انسان محنت کرتے کرتے آگے تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ قادیانی رسول نہیں، بلکہ کسی بھی نبی کو نبی بنانے سے پہلے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں نبی بننے والا ہوں، میں رسول بننے والا ہوں۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ بھیجتے ہیں، تب جا کر وہ نبی بنتا ہے۔ یہ تو اس کو پہلے سے اس نے کوشش شروع کر دی تھی کہ پہلے میں ایسا کروں، میں ایسا کروں، میں ایسا کروں گا، اور میں پوری دعوت کروں گا میں نبی ہوں۔ ایک جو سب سے بڑی علامت ہے اس کے جھوٹے ہونے، جھوٹا اس کا سب سے بڑی نشانی ہے کہ نبی کی بات کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوتی۔ نبی جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے ذمے میں لیتے ہیں اور اپنے ذمے سے اسے پورا کراتے ہیں۔
نبی کی کوئی پیشین گوئی جھوٹی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ہمیں بتائی تھی قیامت سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. ہم ایک عام مسلمان ہیں, ہمیں خود یقین ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی. اس لیے اللہ کے رسول کی پیشین گوئی جھوٹی نہیں ہوتی. یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جتنے دعوے کیے, جتنی پیشین گوئیاں کی, سب کی سب جھوٹی ہوئی. اس نے دعویٰ کیا تھا اس کے خاندان کی ایک 8 سالہ لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا. زندگی بھر کوشش ہی کرتا رہا, اتنے وسیلے لگائے اس نے کہ بھائی اس کے ساتھ میری شادی, اور یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کے ساتھ میری شادی ہوگی, اگر شادی نہیں تو میں جھوٹا. اس کے باپ نے اور اس کو باپ کو بولتے کہ اگر میری ساتھ شادی نہیں کرے گا تو تو مر جائے. جس کے ساتھ شادی ہوگی نا وہی سال کے اندر مر جائے. اتنے اس نے جو پیشین گوئیاں کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا جھوٹا آدمی, اس کی پیشین گوئی پوری کیسے ہو سکتی ہے؟ سن 1951 تک وہ عورت زندگی رہی. 1951 کے اندر ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا, ختم نبوت کا. اس جلسے کے اندر وہ عورت حاضر ہو کر اس نے اعلان کیا تھا کہ میرے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے پیشین گوئی تھی کہ میرے ساتھ اس کی شادی ہوگی, اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا, میرا اس کا نکاح نہیں ہوگا. تو وہ جھوٹا ثابت ہوا. نبی کی پیشین گوئی کبھی بھی جو ہے جھوٹی نہیں ہوتی, ہزاروں طریقے سے وہ جھوٹا ثابت ہوا. مولانا ثناء اللہ امرت صاحب جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا. تو وہ مناظرے کے دوران ہی کہتا ہے کہ دیکھو میرے سے پہلے آپ مر جائیں, ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ اس کی زندگی میں مر جائے گا. مولانا ثناء اللہ امرت صاحب اس کے بعد 30 سال زندہ رہے, وہ ان کی زندگی میں مر گئے, وہ اپنی زبان سے ہی جھوٹا ہوگا. تیسری بات, آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک نبی ایک امتی سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوتا, کسی بھی معاملے میں امتی سے کم نہیں ہوتا. ایک امتی ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, برا ہوتا ہے, کسی طرح کی اس کے اندر خرابی نہیں ہوتی, عیب نہیں ہوتا. ہم میں سے اگر کسی کی ایک آنکھ چلی جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک بدصورت انسان محسوس ہوتا ہے. وہ آدمی بدصورت تھا اتنا کہ اس کی عادی نہیں تھی, اس کو نہ عربی آتی تھی, نہ اس کو فارسی آتی تھی, نہ اردو صحیح طریقے سے آتی تھی. ہر طریقے سے ایک عام انسان سے وہ گیا گزرا ہی تھا. ایک چٹکلا لکھا ہوا ہے کہ لندن کے اندر دعوت تھی ایک جگہ, وہ دعوت تھی قادیانی کی طرف سے, مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے کی طرف سے دعوت تھی, اور وہ دعوت کرنے والا تھا شاعر. تو اس نے بڑے بڑے شاعروں کو دعوت دی کہ بھائی میرے پاس آؤ. تو ان میں سے ایک بہت بڑے شاعر ہیں مولانا نگار عطا اللہ قاسمی, بازو ملک کے ہیں, وہ اس کی دعوت کے اندر گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک شعر سنا رہا ہے, اور ایک شعر سنا کر کہہ رہا ہے کہ حضرت جی نے یوں فرمایا. حضرت جی مطلب اس کا اشارہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف. اب وہ بول رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ حضرت جی کا نام لے رہا ہے میرا برا مذاق کی دعوت ہے, کیونکہ دعوت میں بلا کر شعر سنا کر وہ حضرت جی کا نام لے رہا, کیونکہ وہ مسلمان تھے, ان کا نام سننا برداشت نہیں تھا. ایک شعر سنا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ حضرت جی کہہ رہے ہیں, ایک شعر سنا رہے اور حضرت جی کہہ رہے ہیں. جب 15-16 مرتبہ اس نے کہا شعر سنا کر, تو عطا اللہ قاسمی کو کہتے ہیں کہ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یوں کہا کہ میرا تجربہ ایسا ہے کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی سے اچھا شاعر ہے. اس نے کہا یہ تو بات ہے, ہاں یہ تو بات ہے, مرزا غلام احمد قادیانی سے اچھا شاعر ہوں. تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے کہا کہ یاد رکھ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نبی کسی بھی شعبے میں امتی سے کم نہیں ہو سکتا. نبی کسی بھی شعبے میں کسی بھی طرح کسی ایک امتی سے کم نہیں ہو سکتا. تم نے اپنی زبان سے مان لیا کہ میرے سے اچھا شاعر غلام احمد قادیانی نہیں ہے, لہٰذا وہ نبی بھی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ بہت ساری علامتیں ہیں جس سے آپ سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نہیں بلکہ کوئی بھی اگر باہر میں دعویٰ کرے تو ان نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی نبی اور رسول نہیں ہو سکتے. آج کل جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کا زیادہ زور اس بات کے اوپر نہیں ہے
کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی ثابت کیا ہے، وہ تو ہے ان کا عقیدہ، لیکن زیادہ زور جو وہ ہے اس بات کے اوپر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت مہدی ہے اور حضرت عیسیٰ۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قیامت سے پہلے حالات مسلمانوں کے اوپر بہت خراب ہو جائیں گے، اتنے خراب ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا نام لینا گویا ایسا ہو جائے گا جیسے ہتھیلی کے اوپر چنگاری ہے، کوئی کوئلہ نہیں، اتنا خطرناک ماحول بنے گا۔ تو اتنے خطرناک ماحول سے مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا، یہ حضور نے پیشین گوئی فرمائی اور پوری نشانیاں بھی بتا دی کہ مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گے، سید ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا محمد، ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا عبداللہ، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا آمنہ۔ یہ پوری نشانیاں اللہ کے رسول نے حضرت مہدی علیہ السلام کی بتا دی، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام جب وہ جہاد شروع کریں گے، پوری دنیا سے لڑنا شروع کریں گے، اسلام کا بول بالا شروع فرمائیں گے، تو دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ آئے گا سیدھے اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہوگا اسے دیکھ کر عام انسان یقین کر لے گا کہ ہاں واقعی نہیں اللہ ہو سکتا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، وہ جسے چاہے مارے گا، جسے چاہے زندہ کرے گا۔ آسمان کو حکم دے گا بارش برسے تو برس جائے گی، زمین کو حکم دے گا غلہ اور اناج ہوگا تو ہوگی۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، وہ دجال آئے گا حضرت مہدی علیہ السلام کی زندگی میں۔ وہ حضرت مہدی علیہ السلام کی محنت کے مقابلے میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس لیے اس کے ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، مرے نہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرا ہوا مانتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ یہ سب چیزیں ان کے عقیدہ کی کمزوری کی بات ہے۔ اسلام کا کوئی بھی عقیدہ کمزور نہیں، آپ عقل کی کسوٹی سے سوچیں گے، عقل پر لے کر سوچیں گے تو آپ کو خود یقین ہوگا کہ ہاں یہ عقیدہ سچ ہے۔ انسان کے عقل کے مطابق اسلام کا عقیدہ ہوگا۔ اسلام کی جتنے عقائد ہیں اس کے اندر عقل کے اعتبار سے کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں عقیدے کے اوپر شک ہو رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے وہ عقیدہ بھی سمجھا ہی نہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے فلسفے والے، بڑے سے بڑے سائنسداں بھی اسلام کے عقیدوں کے اندر چھوٹی سی بھی نقص نہیں نکال سکتے۔ یہ جو کچھ بھی نقص نکالے جا رہے ہیں آج اسلام کے اوپر، یہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ابھی اسلام کو سمجھا نہیں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کرے گی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، کیونکہ پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دوبارہ یہاں زندہ رہیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، پھر حضور کے بازو میں دفن ہوں گے، کیونکہ قبر اطہر میں، روضہ اطہر میں ایک جگہ خالی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ یہ کیونکہ پیشین گوئی اللہ کے رسول نے کی، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ہوگا، اس کے اندر ہم کو تھوڑا بھی شک نہیں۔ لیکن یہ مرزا غلام احمد کے قادیانی کے ماننے والوں نے، خود قادیانی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں۔ یہیں سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ مہدی ایک الگ آدمی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخص۔ عیسیٰ اللہ کے نبی ہے اور حضرت مہدی علیہ السلام نبی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، لیکن وہ اس آدمی نے دعویٰ کیا کہ دونوں نہیں۔ تو آج کل یہ لوگ اسی بات کو زیادہ اٹھا رہے ہیں
کہ مرزا غلام احمد قادیانی مہدی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ہے مسیح۔ اب چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے، مہدی آنے والے، تو بہت سارے مسلمان شک میں پڑ جاتے ہیں کہ واقعی میں کیا وہ مہدی ہے، شک میں پڑ جاتے ہیں کہ واقعی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو یاد رکھیے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے جو اللہ نے حالات بیان فرمائے، اس کے اندر بھی ایک بات فرمائی اللہ کے رسول نے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو مہدی بنانے سے پہلے ان کو خود اندازہ نہیں ہوگا کہ میرے بارے میں مہدی ہونے کا فیصلہ اللہ فرمائے۔ خانہ کعبہ کے وقت حج کا موسم ہوگا، موسم کے درمیان، حج کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک آواز لگوائے گی کہ تم مہدی ہو، لہٰذا چلو مسلمانوں کی قیادت کرو، دشمنوں سے لڑو، آغا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ آواز آئے گی آسمان سے۔ تب اس سے پہلے خود حضرت مہدی علیہ السلام کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ ہاں البتہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ آواز میں لگائیں گے، اس نام سے وہ پہچاننے کے کہ میں ہوں، مجھے مہدی بنایا گیا ہے، اس لیے وہ چھپے گی، اپنے آپ کو چھپائے گا کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری لینے کا لائق نہیں ہوں۔ تو اس زمانے میں بہت سارے اللہ والے ہوں گے جو پہچان ہو گئی اپنے چہرے سے کہ یہی حضرت مہدی علیہ السلام ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے کہاں دعویٰ کیا؟ ہندوستان میں دعویٰ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نالائق کو حج کی توفیق ہی نہیں دی، وہ اس لائق ہی نہیں تھا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پہنچ سکے، وہ اس لائق ہی نہیں تھا، وہ حج کو گیا ہی نہیں۔ جب حج کو گیا نہیں تیرے واسطے آواز ہی کہاں سے آئی؟ جب آواز ہی نہیں تو مہدی کیسا؟ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق کے اندر اٹھنے کے جو آج کل ملک سیریا کے اندر ہے، تو ہندوستان سے باہر بھی گیا رہے، تو تیرے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہونے کا عقیدہ کیسا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہوں گے؟ حضور کے ساتھ حضور کی قبر میں دفن ہوں گے، تو یہاں مرا، قادیان میں مرا، تو قادیان میں ہی دفن ہوا۔ تو یہ بہت ساری باتیں یاد رکھیے، یہ عقیدے کو اپنے معلوم کریں۔ جب آپ عقیدہ معلوم کریں گے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی دعویٰ کریں کہ میں ایسا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو آپ پھر اس کی باتوں میں نہیں آئیں۔ عقیدہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے خود بھی عقیدہ معلوم کیجیے، اپنے بچوں کو خاص طور پر عقیدے یاد کروائیے، بچوں کو عقیدے سمجھائیے، اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی جی لی، ہمیں جو کچھ بھی ہمارا پرانا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کے زمانے سے ابھی ہم لوگ پرانے زمانے سے ہم لوگ جڑے ہوئے، ہمارا زمانہ انٹرنیٹ اور غیر انٹرنیٹ سے ملا ہوا، ہمارے بچوں کو بھی زمانہ ملنے والا ہے، وہ پورا کا پورا انٹرنیٹ میں ملنے والا ہے۔ ان کے سامنے کیا حالات آئیں گے، ان کے سامنے کس طرح کی فتنے آئیں گے عقیدوں کو لے کر، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو ہم ابھی سے عقیدوں کی تعلیم دیں۔ نماز کی تعلیم یہ ہے بہت اچھا، بچوں کو مکتب بھیج رہے ہیں بہت اچھا، مکتب کے اندر بھی باقاعدہ طور پر ہمارے تمام مقالب کے اندر اس عقیدے کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہے۔ ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچوں کو عقیدہ معلوم۔ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاتھ میں ہم گنہگار ہیں، ہماری زندگیاں گنہگاروں میں گناہوں میں گزرتی ہیں، ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے، وہ سہارا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، وہ سہارا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر ملے گا۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آخری سہارا بھی ہمارے ہاتھ سے چلے، یہ دل میں ٹھان لے کہ انشاءاللہ یہ آخری سہارا ہم ہمارے ہاتھ سے جانے نہیں۔ اس عقیدے کے اندر اگر کچھ بھی گڑبڑ ہو گئی، یاد رکھیے کہ اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب نہیں ہے۔ ہم خود نظر ڈالیں کہ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے اعمال سے کامیاب ہو گئے۔ بڑے سے بڑا انسان بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اعمال کی بنیاد پر کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہم گنہگاروں کے واسطے صرف ایک ہی سہارا ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا۔ اگر ہم عقیدے کے اندر تھوڑا بھی ہمارا تزلزل ہوگا، کمزوری ہوگی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ ختم نبوت کی محنت
یہ حضور کے آخری نبی ہونے کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کی حفاظت کی جو محنت ہے وہ حضور کے عزت کی حفاظت کی محنت ہے۔ دیکھیے ایک انسان، آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کو پانی پلا رہے ہیں، اس کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ ایک دوسرا انسان ہے، آپ اس کو کھانا نہیں کھلاتے، اس کی پانی نہیں پلاتے، لیکن کوئی اس کی عزت سے کھیل رہا ہے، آپ اس کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں ویسا نہیں ہے۔ کون سی محنت اچھی ہے؟ پیٹ آج میں تو کل بھر جائے گا، عزت کی حفاظت زیادہ بڑی ہوگی۔ تو یہ آخری نبی ہونا یہ حضور کا وقار ہے، آخری نبی ہونا یہ حضور کی عزت ہے۔ اس عزت کی حفاظت اگر ہم کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی نصیب ہوگی، اور جتنی نزدیکی ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک واقعہ بتا کر اور ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے، شیرازی بولتے، جتنا بڑا شاعر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ شرابی بھی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں شاعروں کو شراب سے کیا لت ہوتی ہے۔ مسلمان شاعر بھی بڑے بڑے جو ہیں ہوتے ہیں وہ سب شرابی ہوتے ہیں، اکا دکا ہوتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا جو نہیں ہوتا، لیکن اکثر شاعر شرابی بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کالج کے بچوں کے ساتھ، یہ بات خاص طور پر میں کالج کے بچوں کو بتا رہا ہوں، کالج کے بچوں کے ساتھ بیٹے شراب پی رہے تھے۔ کالج کے بچے جتنے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر ان کی تعلیم کی وجہ سے یا بہت زیادہ لوگوں کے میل ملاپ کی وجہ سے اسلام کے متعلق بہت سارے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کا یہ نتیجہ ہی ہے، دنیاوی تعلیم کا یہ نتیجہ ہے کہ اسلام کے بارے میں بہت سارے شک پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو شاید بیٹھے ہوئے تھے، وہ دو بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ کالج کے، اب جب وہ ایک نشے کے اندر آ گئے تو نشے میں آنے کے بعد ان لوگوں کو چونکہ اسلام کے اوپر بہت سارا شک تھا، اس لیے انہوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ بھائی آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ علامہ اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہوگا کوئی بڑا شاعر۔ غالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا آتا ہے؟ فلاں شاعر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ آہستہ آہستہ وہ سب شاعروں کو اپنے سے نیچے گرا رہے ہیں نشے میں۔ اب وہ نوجوان ان کو پوچھنا نہیں تھا کہ وہ شاعر کیسے، اچانک وہ پلٹا کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا کہتے، تو فوراً ان کو یہ ہوا کہ ہاں کیا چلی کہاں گزارا ادھر، تو فوراً دوسری تو جب ایک دم بہت زیادہ نشے میں آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے کہ فوراً ان کے آنکھیں کھلی۔ سب سے آخری میں اس ایک نے پوچھا کہ آپ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک دم شراب کے نشے میں، آنکھیں لال ہیں، ایک دم ہوش و حواس بالکل گم ہے۔ جیسے ہی وہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، ایک جھجری لے کر وہ ایک دم بیدار لے کر جو بوتل اور گلاس ہاتھ میں زور سے اس کے سر پہ مارا اور کہا کہ اس حالت میں حضور کا نام لینے کی تیری ہمت کیسے؟ اس حالت میں حضور کا نام لینے کی تیری ہمت کیسے؟ ہم گنہ گاروں کے پاس حضور کے سہارے کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں، اور یہ آخری سہارا بھی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ میں تجھے زندگی میں بات نہیں کروں گا، سوٹ گیا ہے۔ اتنا غصے میں آئے وہ، ان کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ بھئی حضور کا نام آیا تو کیوں آیا؟ شراب کی وجہ سے۔ زندگی بھر میں آپ انشاءاللہ شراب کو ہاتھ ملا۔ تو ایک مسلمان کا آخری سہارا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس محبت کو اپنے ان کے نام پر ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے بیدار ہے، ذہنوں کو شکوں سے پاک کی۔ اور جب بھی کوئی شک آیا آپ کو اسلام کے متعلق، اسلام کی کسی عقیدے کے متعلق یا اسلام کی کسی بھی متعلق، آپ علماء سے رابطہ کیجیے، سمجھیے عقیدے۔ جب بھی کوئی شک آئے سب سے پہلی بات دماغ میں یہ لائیے کہ میں نے چونکہ یہ مسئلہ نہیں سمجھا اس لیے مجھے شک ہو، نہیں یہ کہ بھائی اسلام کو کوئی عقیدہ واقعی غلط ہو۔ کیا دماغ میں آنا چاہیے؟ میرے کو شک اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے ابھی عقیدہ سمجھا نہیں، چلو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے یہاں بہت سارے حضرات علماء کرام ہیں، آپ کے ماشاء اللہ مولانا ہے، لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کو کچھ مسئلے مسائل ضرورت ہوتی کہ نہیں مسئلے ہوتی۔ اب اتنے سالوں سے ہیں تجارت کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھتا،
ایسا لگتا ہے کہ شولہ پور والے تجارت کے تعلق سے ہر مسئلہ جانتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہم ہر مسئلہ جان کر ہمیں یقین ہے کہ ہر چیز جائز ہے، اس لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی ہو اسلام کے تعلق سے آپ پوچھنے کی عادت ہے، سمجھنے کی عادت ہے، سمجھ کر اپنے اوپر اپنے دل کے اندر اطمینان پیدا کیجیے اسلام کے متعلق اور اسلام کے عقیدے کے متعلق، تبھی ہمارا ایمان کامل ہوگا، مکمل ہوگا۔ جیسے ہی شک ہو آپ پوچھیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایمان اہل علم کو پوچھیا کرنا چاہتا ہے، انما شفاء العی السؤال، جو نہیں جانتا اس کا علاج ہے پوچھنا، پوچھ کر عمل کرو۔ آخری حدیث میں آپ کو سنا کر اپنی بات ختم ہوتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل حوض کوثر پر تمہاری میری ملاقات ہوئی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم تو بہت سارے ہوں گے، خود صحابہ کی تعداد لاکھوں کے اوپر ہے، اور قیامت تک تو کتنے لوگ آنے والے ہوں جو کو ماننے والے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم تو بہت سارے ہوں گے، آپ پہچانیں گے کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم جو اعضاء وضو میں دھوتے ہو، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سر کا مسا کرتے، یہ اعضاء سورج کے جیسے چمکتے ہوں، ان چمک سے میں پہچان لوں گا کہ میری عمر ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ کچھ میرے امتی میری طرف بڑھ رہا اور فرشتے انہیں دور کر رہے، میں پہچان رہا ہوں کہ میری امت اس لیے ان کا چہرہ چمک رہا ہے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہیں، لیکن فرشتے انہیں دور کر رہے ہیں۔ تو میں ان فرشتوں کو کہوں گا کہ ان کو کیوں دور کر رہے، میری امت ہے آنے تو میرے ہاتھ سے جامع کوثر پینے دو۔ تو فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں پیدا کر لی تھی، اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں بدعتیں ایجاد کر لی تھی، آپ کو نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو سن کر یوں کہوں گا فسقا، انہیں میری نظروں سے دور کرو، انہیں میری نظروں سے دور کرو۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ہم ناراضگی دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا وضو قابل قبول ہوا تبھی تو چمکے ہمارے ہاتھ چمک رہے، ہمارے وضو قابل قبول ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں عقیدے میں بھی پیدا کر لی اور اپنے اعمال میں بھی پیدا کر لی۔ تو بہرحال یہ عقیدے کی اہمیت، عقیدے کی اہمیت کو سمجھے، اپنا عقیدہ مضبوط کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ایمان والا ہونے کی حالت میں زندگی نصیب فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا اللهم ولك الملك كله ولك الحمد كله بيدك الامر كله وبيدك الخير كله اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم انك تسمع كلامي وترى مقالي وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من امري وانا البارز الفقير الوزير المشرف المعترف بذنبي ادعوك دعاء المسكين وابتهل اليك باستعانه بالكبير وادعوك دعاء الخالق القريب دعاء من قطعت لك رحمته وخافت لك عقله وبدلك جسمه ورغم لك اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وقل لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه
نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه اللہ ہمارے معاف اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں کو معاف فرما ہماری کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما جانے جانے کے لیے گناہوں کو معاف فرما ہماری تنہائی کے گناہوں کو اللہ ہمارے تنہائی کے گناہوں کو اللہ ہمیں ظاہر و باطن گناہوں سے معاف فرما اللہ ظاہر و باطن گناہوں سے ہمیں بچا لے تنہائی کے گناہوں سے ہمیں بچا لے اللہ ہمیں تنہائی کے گناہوں سے بچا لے ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اپنے ایمان کی حفاظت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ عقائد اسلام پر ہم سب کو دینی اطمینان نصیب اللہ عقائد اسلام پر ہمیں پختہ یقین نصیب فرما اللہ ہمارے عقیدے مضبوط فرما اللہ عقیدے کی گمراہی سے ہمارے اولاد کی حفاظت فرما اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو سچا پختہ ایمان والا بنا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو سچا پختہ مسلمان بنا اللہ اسلام کی حالت میں زندہ اور اسلام کی حالت میں اسلام کی حالت میں زندہ اسلام کی حالت میں نصیب فرما اللہ کلمے کی موت ہمیں نصیب فرما اللہ ہم سب کی جان کی مال کی آبرو کی عزت کی اسمت کی جائیداد کی برابری کی حفاظت فرما دنیا کے ہر مسلمان کی جان کی مال کی حفاظت فرما ہر جانب سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما اللہ کیونکہ ہندوستان میں اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ پوری دنیا میں اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی سے دور کرو جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے قرضوں کے ذریعے جو بیمار ہیں اللہ ان بیماری سے شفا عاجلہ دائمہ میں سمیدہ نصیب فرما جو بچے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے پاس روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے انہیں حلال و برکت والی روزی روٹی نصیب ہوگی جو بہنیں انتہائی گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کے اسباب اور دولت نصیب تو جس مصیبت سے بھی گرفتار ہے اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما کر ہم سب کو صحت اور عافیت جان و مال میں برکت کی خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اللہ تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شروع سے پڑھنا چاہیے اللہ